الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ میچیورٹی. ذہنی پختگی. ذہنی پختگی جو ہے تجربے کے ساتھ آتی ہے. اسے عمر کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، کیونکہ بعض عمر رسیدہ افراد بھی کئی معاملات میں پختہ نہیں ہوتے. اس کی واضح مثال ہمارے دور میں کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے. اس میدان میں عام طور پر جو نوجوان ہیں عمر رسیدہ افراد کی نسبت زیادہ پختگی رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے. ہمارے دور میں زندگی اتنی کمپلیکیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے ہر معاملے میں ذہنی پختگی حاصل کرنا کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں رہا. آپ زندگی کے جن جن معاملات مثلاً تعلیم، پیشے وغیرہ میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے اور اپنے علم کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھیے. اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیے اور انہیں دہرانے سے پرہیز کیجیے. اسی سے اس خاص معاملے میں ذہنی پختگی حاصل ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے علم اضافے کی دعا کیا کرتے تھے. ذہانت اور علم کے ساتھ ایک فتنہ بھی وابستہ ہے، وہ غرور اور تکبر کا فتنہ ہے. جو انسان زیادہ ذہین ہوتا ہے یا پھر زیادہ عالم ہو، بالعموم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کسی اور کی بات جو ہے وہ قبول کرنے کی زحمت نہیں کرتا، خواہ وہ بات حق کی کیوں نہ ہو. جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے اور سوچیے یہ ذہانت اور علم کس کا عطا کردہ ہے. اگر تو اسے آپ نے خود ہی پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس نے اسے عطا کیا ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے. طرز فکر یعنی کہ سکولز آف تھاٹس اور مکتب فکر. ہر انسان ایک مخصوص طریقے سے سوچتا ہے. وہ بعض چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور بعض کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم میں سکولز آف تھاٹ وجود میں آتی ہیں. کسی بھی علمی میدان میں جب کوئی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسے اضافے کر دیتی ہے جس کی مثال جو ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ملتی. جن لوگوں کی طرز فکر یا فکر کرنے کا انداز ان کے فکر کرنے کے انداز سے میچ ہو جاتا ہے، وہ اس کی غیر معمولی شخصیت کی پیروی کرنے لگتے ہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ معاملہ اہل علم و دانش کی سطح سے اتر کر عوامی سطح پر اتر آتا ہے. جب کسی سکولز آف تھاٹ یا مکتب پر عامیانہ سوچ رکھنے والوں کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں اپنے ضرب سے زیادہ مقام مل جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر اور غلط سمجھنے لگتے ہیں. ان کے نزدیک اپنے جو سکولز آف تھاٹس ہیں یا مکتب فکر کی ہر بات درست اور باقی سب غلط ہے. وہاں اس سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے مکتب فکر کے سوا دنیا میں کہیں حق نہیں پایا جاتا اور اسی پر جامد ہو کر اپنے ذہن کے دروازے بند کر لے، مزید سیکھنے سے انکار کر دے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور گائز وہ نفرت اور تعصب کی آگ میں چلتا رہتا ہے. اسی موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بڑا معنی خیز ہے. دین کے اصولی و بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف غلطی پر ہے، لیکن اجتہادی اور فروعی مسائل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اپنے تعین درست رائے اختیار کیا، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم غلط ہوں اور ہمارا مخالف صحیح ہو. So guys, blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing. سچائی ہمیشہ اشیاء کی ظاہری بناوٹ سے بہت دور پائی جاتی ہے. No matter in whatever problem you are, never despair. Always try to solve the problem by trying again and again. W.H. Hickson. جب ہم عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے. 1000 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر مخالفت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں. Life is tragedy confronted. Life is opportunity benefited. Life is song sung it. Life is game played.